السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ آج ہم ماہ رجب میں ہونے والی بدعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماہ رجب کے حوالے سے ایک اور بدعت 27 رجب کو جشن معراج کے نام سے جاری کی گئی ہے۔ اس رات میں مختلف عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جن کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ 27ویں کی رات کو قیام کرنا، شب معراج پڑھنا، محفلیں منعقد کرنا، یہ سب بدعات ہیں۔ ستائیسویں رجب کو گھر روشن کر کے جشن منایا جاتا ہے۔ اس رات میں شب بیداری کی جاتی ہے اور شب معراج کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ براق کی طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں جو عورت کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس رات میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جشن معراج کیا، نہ اس رات میں خصوصی شب بیداری کی، نہ چراغاں کیا، نہ کوئی مخصوص عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام میں نہ جشن معراج ہے، نہ چراغاں، نہ شب بیداری، نہ کوئی اس کی مخصوص عبادت ہے۔ ان کاموں کے علاوہ بھی ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارواح کی طرف سے خیرات کرنا، تبرک کی نیت سے رجب کی انگوٹھی پہننا، اجمیر کا سفر کر کے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر میلہ لگانا، قبروں کا سجدہ اور طواف کرنا، قبروں پر پھول چڑھانا، مخصوص کھانے بنانا، مخصوص قسم کے وظائف کرنا، یہ تمام کام باطل ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حرمت و عظمت والے ہونے کی وجہ سے ان مہینوں میں گناہ پر عذاب اور عمل صالح کا اجر و ثواب مگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ واقعہ اسراء المعراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے لیے انسانی سوچ کو نیا رخ دیا۔ رب العزت نے اس واقعہ کو اپنی قدرت کے کمالات میں سے ایک عجوبہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔
بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بغیر کسی شرعی دلیل سے بعض ایام کو دیگر ایام پر فوقیت دینا یا انہیں افضل سمجھنا ایک غلط عقیدہ ہے۔ اس رات کو جشن منانا اور اسے عبادتوں کے لیے مختص کرنا کئی ایک لحاظ سے غلط اور نامناسب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کو ہی شب معراج سمجھنا درست عمل نہیں، نہ اس کے دن، مہینے اور سال کا درست تعین کیا جا سکا۔ تاریخ و سیرت کے علماء کرام نے 6 مختلف اقوال پر اختلاف کیا ہے، اس لیے 27 کی شب ہی کو شب معراج سمجھنا ٹھیک نہیں۔ الرحیق المختوم۔ اگر اس رات کا ٹھیک پتہ چل بھی جائے تو بھی اس رات میں مخصوص عبادات انجام دینا ناجائز کام ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے بھی یا خلفائے راشدین سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اس جشن کو مناتے وقت بہت سے غیر شرعی اور نامناسب امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اس میں بالعموم ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو شرعی فرائض تک کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تو جاتے نہیں، مگر اس قسم کی محفلوں میں بڑی سرگرمی اور اہتمام سے شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت سی احادیث صحیحہ کا انکار بھی ہے، جن میں دین میں بدعت داخل کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ رجبی صیام و قیام۔ ماہ رجب کی مروجہ بدعات میں سے ایک یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینہ میں قیام و صیام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری اور 7ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کو سنت ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے جو ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حیدر تیمیہ رحمہ اللہ اس مسئلے پر یوں رقم طراز کرتے ہیں: رجب اور شعبان کے مہینوں کو ایک ساتھ روزے یا اعتکاف کے لیے مخصوص کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا ائمہ مسلمین سے کوئی چیز وارد نہیں، بلکہ صحیح بخاری و مسلم میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ البتہ جہاں تک رجب کے روزے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ساری احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ اہل علم ان میں سے کسی کو لائق اعتماد اور قابل عمل نہیں سمجھتے۔ یہ احادیث ضعیف روایات کے اس گروہ میں سے نہیں جو فضائل کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ مجموع فتاوی۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ماہ رجب کے روزے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی چیز صحیح ثابت نہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزے کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص دن کے روزے کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص رات میں قیام کرنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث
وارد نہیں جو قابل حجت ہو۔ مجھ سے پہلے امام اسماعیل الحروی نے بھی اسی بات کی صراحت فرمائی ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ماہ رجب کے روزے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 مہینوں رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھا، نہ ہی اس کے روزے کو پسند فرمایا، بلکہ آپ سے رجب کے روزے کی معانت کے سلسلے میں حدیث وارد ہے جسے ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے رجب کے روزے کی کراہت مروی ہے، جہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو درہ لگایا کرتے تھے جب تک کہ وہ کھانے کے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، رجب کیا ہے؟ رجب کی تعظیم تو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص ہر ماہ ایام بیس کے 3 روزے رکھتا ہے یا صوم داؤدی پر عمل پیرا رہتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھتا اور ایک دن افطار کرتا ہے، تو ایسا شخص رجب میں بھی اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں۔ فرہ اور عطیرہ رجب ایک اور رسم جو زمانہ جاہلیت ہی سے عربوں میں چلی آتی تھی، اس کا نام فرہ عطیرہ ہے۔ فرہ کا مطلب ہے جانور کا پہلا بچہ۔ عرب اونٹ اور بکری کے پہلے بچے کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ مہینوں میں سے ایک 4 حرمت والے ہونے کی وجہ سے وہ ماہ رجب کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ عطیرہ رجب اس جانور کو کہا جاتا تھا جسے ماہ رجب میں بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ عید الاضحیٰ کی طرح یہ چیز ان میں عام طور سے رائج تھی۔ اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اس قبیح رسم کا خاتمہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا فرع ولا عطیرۃ، صحیح البخاری میں، اب کوئی فرع اور عطیرہ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت نے اپنے ماننے والوں کو عید الاضحیٰ کا تہوار عطا فرمایا کہ اس روز عید مناؤ اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے بہترین پیارے جانور ذبح کرو۔ لہٰذا رجب کی افضلیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس مہینے میں جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ اس میں اہل جاہلیت کی مشابہت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی پائی جاتی ہے۔ ماہ رجب میں عمومی طور پر جانور ذبح کرنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر اس مہینے کی خاص فضیلت کا اعتقاد رکھ کر اور یہ سمجھ کر جانور ذبح کرنا کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، تو یہ اسی زمانہ جاہلیت کے عطیرہ کی مانند ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ بدعات لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ان کا ذکر اجمالی طور پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رجب کی پہلی تاریخ کو ہزارویں نماز پڑھنا۔ نمبر 2، 15ویں رجب کو داؤد کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3، مردوں کی طرف سے اس مہینہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ نمبر 4، اس ماہ میں بطور خاص قبروں کی زیارت کرنا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا۔
اس ماہ میں چند مخصوص دعائیں پڑھنا جن کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں۔ نمبر 6، یمن میں سیدنا معاذ بن جبل کے نام سے موسوم ایک مسجد ہے، بطور خاص اس کی زیارت کے لیے لوگ اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ واقعی اگر اس جگہ سیدنا معاذ بن جبل نے نماز ادا کی ہو، تب بھی خصوصی طور پر اس کے لیے سفر کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ جو آخرت چاہتا ہو وہ کبھی کنڈے نہیں پکائے گا، جو آخرت چاہتا ہو وہ کبھی نیاز نہیں کھائے گا، جو پل صراط کو پار کرنا چاہتا ہو وہ کبھی شب برات نہیں منائے گا، جو آخرت چاہتا ہو وہ کبھی بدعت پر نہیں ہوگا۔ بے شک کہ ہم آخرت میں عرش کا سایہ چاہتے ہیں، پل صراط کو ہنستے ہوئے پار کرنا چاہتے ہیں۔ سنو بدعت پر عمل کرنے والوں، یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، ہم بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم قرآن کے اس فرمان پر عمل کریں گے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔